بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ لوگوں سے معذرت، کافی دنوں سے تقریباً مہینہ ہو گیا غیر حاضر تھا، تو سب سے پہلے سوچا کہ اس کی وجہ آپ سے بیان کر دوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے منٹوگا میں، باقی ملاقاتوں کے اندر، سفر کے اندر۔ ایک صاحب ملے، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر چینل چلاتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ چینل آپ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے اور یہ قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا پڑھاتے رہتے ہیں اور شاید یہ آپ کو جہنم میں لے جائے۔ اور یہ جو چینل ہے اس کا اصل مقصد تو بس یہی ہے کہ آپ پیسہ کمائے جائیں، نوٹ چھاپے جائیں، اور آپ کو شہرت کی ہوس ہو گئی ہے، اور آپ جو پیسے اس سے کمانا چاہتے ہیں اس کو بڑا شوق ہے آپ کو، اور شہرت آپ کو چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو لوگوں کی جو واہ واہ ہے اس کی لت لگ گئی ہے۔ اگر آپ کو روز کے اچھے کمنٹ نہ ملیں، اچھے لائکس نہ آئیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ خیر، انہوں نے جتنی مجھے سنانی تھی وہ سنو کے چلے گئے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ حساس آدمی کے لیے، غمزدہ رہنے کے لیے اس کا دل کافی ہے۔ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ تو پھر میں سوچنے بیٹھ گیا، میں کہا چلیں اس کی بات میں ہو سکتا ہے صداقت ہو سکتا ہے یوٹیوب کا چینل واقعی میرے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو کہ مجھے لت لگ گئی ہو واہ واہ کی، شہرت کی یا پیسوں کی۔ تو اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے یا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کچھ ہفتوں کے لیے بریک لے لیتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، فیس بک پہ بھی پوسٹ نہیں کریں گے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی کوئی زیادہ بات چیت نہیں کریں گے۔ کوئی اسکالرشپ کی کسی فائدے کی پوسٹ تو کر دیں گے، ورنہ اپنی کوئی بات نہیں کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو میں نے تھوڑا سا چیلنج دیا، تو اس لیے اس چیلنج کے چکر میں مہینے بھر غائب رہا، بہت سے لوگوں سے مشورہ بھی کیا اور سوچنے سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ پیسے والا مسئلہ تو الحمدللہ شروع کچھ گھنٹوں میں کلیئر ہو گیا۔ پیسوں کا میں کیا کرتا ہوں، یوٹیوب سے زیادہ تو آتے ہی نہیں، 15-20 ہزار آتے ہیں مہینے کے، پاکستانی کتنے ہوئے، 50-60 لاکھ روپے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو وہ تو میں بتا چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان پیسوں کا میں کیا کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں تھا، اللہ پاک نے اتنا کرم کیا۔ میرا دوست عبداللہ شروع میں پڑھنے کے لیے آیا تھا یہاں پہ امریکہ میں، تو 940 روپے ملتے تھے مہینے کے۔ اب 940 روپے کے اندر امریکہ میں گزارا ذر باتیں، میں بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے۔ اب سوری، 940 ڈالر، وہ ڈالر کو روپیہ ہی نکلتا ہے میرا۔ تو عبداللہ کے ساتھ نے دعا مانگی کہ اللہ میاں میرے لیے روپیہ اور ڈالر برابر کر دے۔ وہ دعا شاید لگ گئی ہے۔ تو میں روپیہ ہی بولتا ہوں، روپے کے طور پہ خرچ کرتا ہوں، روپے تھوڑے سمجھتا ہوں۔ جتنے پیسے میں روپے میں کماتا تھا اس سے زیادہ میں ڈالر میں کما رہا ہوں، نمبر کی بات کریں تو۔ تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ جو پیسے میں سوچتا تھا میں پوری زندگی میں کبھی کماؤں گا، وہ میں سال میں کمانے لگ گیا۔ پھر سوچتا تھا جو سال میں کماؤں گا وہ مہینے میں کمانے لگ گیا۔ آج کل الیکشن کا میرا دھندے کا سیزن چل رہا ہے، تو جو چیز میں سال میں کمایا کرتا تھا وہ آج کل میں ہفتے میں اور دنوں میں کما رہا ہوں۔ تو پیسے والا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ بھئی پیسہ استعمال نہیں کرنا، پیسے والا کم سے کم مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا شہرت کا۔ ایک بڑا اچھا شعر ایک شاعرہ کا کہ ایک وہ ہے کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک وہ ہے کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہمیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی کچھ دنوں میں دل سے جواب آ گیا کہ یار شہرت والا معاملہ نہیں ہے، ویسے الحمدللہ کام بھی چل رہا ہے، دھندا بھی چل رہا ہے، شہرت بندہ لے کے کرے گا کیا، الٹی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، کہیں بندہ باہر نہیں جا سکتا سیلفی وغیرہ کے چکر کے اندر، اور شوق بھی نہیں ہے کوئی ٹی وی پروگرامز میں آنے کا اور جگہ جگہ جا کے ایوارڈز دینے کا یا کچھ کرنے کا یا لوگوں سے ملنے کا، تو مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ ٹک گیا کہ یار یہ جو لائکس ملتے ہیں اور واہ واہ ہوتی ہے اور جو کمنٹس ملتے ہیں، اس کی تو کوئی کم سے کم کوئی لت نہیں لگ گئی ہے پڑھنے کی۔ تو پھر میں نے ویڈیوز نہیں بنا کے دیکھتا ہوں ان کمنٹس کے بغیر، لائکس کے بغیر، واہ واہ کے بغیر گزارا ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا۔ میرے ایک دوست جعفر عباس صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ پورا دن لوگ تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو میں غبارے کی طرح پھول جاتا ہوں، اور پوری رات ڈیفلیٹ کرنے میں گزر جاتی ہے، اپنے آپ کو نالائق ثابت کرنے میں کہ بھئی یہ بس اللہ کا کرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کوئی مہینہ ایسا گزارا اور الحمدللہ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی۔ پھر بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، نے بولا کہ جی کچھ کانٹینٹ تھا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا اگر آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے میرے کانٹینٹ سے، میں تھوڑا سا اپنا تجربہ شیئر کر لیتا ہوں، تھوڑی سی جو نالج اللہ پاک نے دی ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں، تو اس میں نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دعا ہے اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، وہ حزب الاعظم بولتا ہوں نا، بدھ والے دن آتی ہے، 25 دفعے پڑھنی ہوتی ہے، وہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ میری
زندگی اور موت کو بابرکت بنا۔ اب زندگی تو سمجھ میں آتی ہے بابرکت ہے، مرنے کے بعد بندہ بابرکت کیسے ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دعا آئی حدیث کے اندر لکھی، کتاب میں تو پڑھ لیتے ہیں اس کو، تو اللہ کرم کرے گا، ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ ویڈیوز کسی کے لیے بابرکت بن جائیں اور آپ کے ذریعہ معاش کے لیے یا امیگریشن کرنے کے لیے، آگے پڑھنے کے لیے، زندگی بہتر گزارنے میں کہیں نہ کہیں آپ کی مدد کر سکیں۔ تو بھیا یہ غیر حاضری کی وجہ تھی اور کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا۔ نالائق آدمی ہوں، یہ نفس نا آپ پہ خود کش حملے کرتا رہتا ہے نیتوں کے اوپر، پتہ نہیں چلتا کب بندہ کیا کام کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، پیسوں کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ کو میری باتیں جو بری لگتی ہیں اور آپ کو جو بھی میری چیزیں پسند نہیں ہیں اس میں میری اصلاح کے لیے دعا کر دیا کریں۔ میرے اپنے اعمال تو ایسے ہی نہیں، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے شاید بخشا جاؤں، شاید کوئی نہ کوئی بیڑا پار ہو جائے۔ کم سے کم قیامت میں آ کے یہ کلیم نہ کیجیے گا اللہ میاں یہ شخص یوٹیوب پہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا الفل بکتا تھا اور اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اللہ بچائے اس دن سے، اس سے بہت اچھا ہے کوئی جانی نہیں اور کوئی یوٹیوب کا چینل نہ ہو، سب کے سب بھاڑ میں جائے، آگ لگے ان کو۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فائدہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے اس سے سیکھا ہے، 1500 ویڈیوز تقریباً یوٹیوب کی ہو چکی ہیں، 4 سال مجھے یوٹیوب کے اوپر ہو چکے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ اس سے کم دل میں تھوڑا سا حوصلہ ملے گا کہ ان صاحب کی طرح ہر بندہ ہی نالا اور ناراض نہیں ہے، اور دوسرا کم سے کم ایک پروف بھی ہو جائے گا نا، پرنٹ آؤٹ کر کے سوچ رہا ہوں رکھ لوں، یہاں اس کو یاد کر لوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش ہوا اگر اور پکڑ لیا فرشتوں نے کہ اللہ میاں یہ سب کو خراب کر کے لے کر آیا ہے، تو کم سے کم انہوں اللہ میاں 2-4 لوگ ایسے تھے زندگی میں جنہوں نے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیا، اور صرف مقصد تیری مخلوق کو فائدہ پہنچانا تھا، تیری مخلوق کو تجھ سے ملانا تھا۔ بیچ میں نالائق آدمیوں میں بیچ میں سے ویسے نکل جاتا ہوں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا، ہو سکتا ہے مشکل باتیں زندگی میں کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں اور بدلاؤ کا باعث بنے۔ اللہ آپ کو کرامتوں سے اور برکتوں سے نوازے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔